اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے رمضان المبارک کی ایام البیض میں ہمیں داخل کیا۔ ایام بیض رمضان کی 13، 14، 15ویں شب کو کہا جاتا ہے۔ 13ویں شب ایام بیض کی پہلی رات، اس رات میں ہمیں 3 اعمال بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 4 رکعت نماز پڑھنا، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے جو 13ویں شب رجب و شعبان میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک، سورہ یاسین اور سورہ توحید کا پڑھنا ہے۔ یہ 13ویں شب کے اعمال ہیں، اور 13ویں شب میں ہمیں دعائے مجیر کا پڑھنے کا بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ دعائے مجیر جو 13ویں 14ویں شب کو 15ویں شب کو پڑھنا ہے۔ دعائے مجور کی فضیلت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ یہ بہت بلند مرتبہ دعا ہے۔ یہ دعا جبریل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت لائے کہ جب حضرت مقام ابراہیم میں نماز میں مشغول تھے۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے جو شخص اس دعا کو ماہ مبارک کی 13، 14، 15ویں شب رمضان کو پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ بارش کے قطرات اور درختوں کے پتے اور ریگستان کی ریت کے برابر ہوں۔ مریض کو شفا ملے گی، غریب کو غنی کر دیا جائے گا، قرض کی ادائیگی اور غم کو دور کرنے کے لیے بہترین دعا ہے۔ دعا بلا و مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ دعا بہترین عبادت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہیں لازماً دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے طلب دعا بلا مصیبت کو برطرف کر دیتی ہے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کہتے نظر آتے ہیں تمہیں انبیاء کے ہتھیار سے آراستہ ہونا چاہیے۔ پوچھا وہ ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا دعا۔ اسی طرح امام تقی سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ دعا رد بلا کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر! اس سے برا وقت اور بلا کا وقت کون سا ہوگا کہ جب ساری دنیا میں خوف و ہراس کا عالم ہے، ہر طرف بے بسی ہے، اداسی نظر آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں دعا ہی ہے کہ جو ہمیں اس مشکل سے نکالے گی۔ پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ارشاد الہی ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو تم کہہ دو کہ ان کے پاس ہی تو ہوں۔ یہ یقین تمہیں کتنا حوصلہ دیتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے تمہارے پاس ہوں، جو ایک ملک کا نہیں، 2 ملک کا نہیں، بلکہ عالمین کا پروردگار ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ دعا مومن کی سپر ہے، جب تم بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ دعائے مجیر میں بھی اسی طرح بندہ بار بار خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر جب آواز دے کر کہتا ہے اللہ کے حضور میں کہ اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہمیں پناہ دے جہنم سے، اور اس کے حضور میں رو رو کر اس کے اسم اعظم کو پکار کر جب بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رب آنسو کے قطرے پہ معاف کر دینے والا۔ یقیناً آج کی شب جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے گناہوں کو مغفرت ملے گی۔ کتنے پیارے جملے، ایک ایک لفظ کی طرف اگر غور کریں تو دل میں اترتا چلا جاتا ہے، جیسے یا رحمان ہو، یا کریم ہو، یا مالک ہو، یا سلام ہو، یا جبار ہو، یا بارے ہو، یا باقی، یا مولایا، یا عظیم ہو، یا شکور ہو، یا بصیر ہو، ہم کو جہنم سے پناہ دے، پناہ دینے والے، یا قائم ہو، یا قاسم ہو، یا احد ہو، یا کبیر ہو، یا اعلیٰ، یا مولا، ہم کو جہنم سے پناہ دے، پناہ دینے والے، یا حفیظ ہو، یا رافع ہو، یا حکیم ہو، یا حلیم ہو، یا حق ہو، یا غیاث ہو، پناہ دے ہم کو جہنم سے، اے پناہ دینے والے۔ پھر آخر میں کتنے خوبصورت جملے، تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ ہماری دعا کو قبول کر لے، ہم کو نجات دے، غم سے نجات دے پروردگار، سب مومنات کو جہنم سے نجات دے مولا، کرونا سے تمام انسانیت کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرما، کرونا کو نیست و نابود کر دے۔ جو اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں انہیں صحت عطا فرما، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔
وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔